ایک حدیث بولوں گا، وہ حدیث سن کر آگے بڑھائے ویڈیو کو، آپ سنیں، سن کر اس پر عمل کریں آپ. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، آپ نماز تو پڑھیں گے انشاءاللہ، حل حال میں پڑھیں گے. آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو مانتے، کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم الحمدللہ. نماز تو نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز پڑھیں گے حل حال میں. مر جائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے، خطر ہو جائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے، مارا کھائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے، جان چلے جائیں گی لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، نماز حل حال میں ادا کرنا ہے. نماز معاف نہیں ہے ہم اپنے کو. نماز کس کو معاف ہے؟ پاگل کو معاف ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ پاگل ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھ گیا آپ نماز میرے کو معاف ہے تو آپ پاگل ہیں. آپ اس کا مطلب کیوں؟ نماز کس کو معاف ہے؟ نماز پاگل کو معاف ہے، نماز کسی اور کو معاف نہیں ہے. نماز تو حل حال میں پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص اگر بیمار ہے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا نماز، تو اپنے نبی فرمایا بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا انہیں تو اپنے نبی فرمائے لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا انہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اشاروں سے پڑھو. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، نماز تو حل حال میں ادا کرنا ہے. نماز معاف نہیں ہے، حل حال میں پڑھے نماز. اگر آپ کو نماز کا انعام کیا ہے، نماز پڑھنے سے کیا انعام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اگر معلوم ہو جائے تو بے شک آپ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ انشاءاللہ. اگر آپ یہ معلوم آپ ہونا بول کے نماز چھوڑ رہے ہیں آپ. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، کیا انعام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. پہلا انعام ہے رزق کی تنگی دور کروں گا. دوسرا انعام ہے خبر کے عذاب سے بچاؤں گا. تیسرا انعام ہے پسرات کا راستہ بجلی کی طرح گزارنے کا ایک تحفہ دوں گا. چوتھا انعام ہے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دوں گا. پانچواں انعام ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھی جاؤں گا. ابھی کیا ہونا آپ کو معلوم ہو گیا نا، آپ کو کیا انعام ہے اس کا. نماز کی پابندی کر لو. نماز پڑھیں گے آپ تو آپ تکلیف، مصیبت، پریشانی، بے حیا، برے کاموں سے، بیماریوں سے، شیطان کے شر سے، جن کی شر سے، خبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے پھر بچیں گے آپ انشاءاللہ. جہنم کی آگ سے بچیں گے آپ. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، جنت میں وہی شخص جائیں گا، جنت میں وہی شخص جائیں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو تو جنت میں صرف ایمان والا ہی داخل ہوئیں گا. اگر آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اللہ ہی پالنے والے، اللہ ہی کھلانے والے، اللہ ہی رزق پہنچانے والے، اللہ ہی ہے ہم کو خبر کے عذاب سے بچانے والے، اللہ ہی ہے ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے والے، یہ یقین آپ کے دل میں آ جائے تو بے شک آپ شیطان آپ کو بھٹکانے سے ڈریں گا انشاءاللہ. شیطان آپ کو بھٹکائیں گا لیکن آپ اس کے بھٹکانے میں نہیں آئیں گے آپ انشاءاللہ. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، اگر آپ کا یقین اللہ کی ذات پر آ گیا، اگر آپ کا یقین کاروبار پہ آ گیا تو سمجھو آپ کا ایمان کمزور ہے. آپ کا یقین کاروبار پہ نہیں آنا چاہیے، آپ کا یقین پیسوں کے اوپر نہیں آنا چاہیے، آپ کا یقین آنا چاہیے اللہ کی ذات پر. جو کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. اگر دو دکان بھی رہن دو، ایک بازو دو دکان سیم دو دکانہ ہیں اور دو دکان پہ بھی رہن دو، لڑ لیتے ایک دوسرے سے، ارے کہیں بھی ڈالے تم دکان، تم کہیں بھی ڈالے دکان، یہاں پر لڑ لیتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، لیکن آپ کو جتنا رزق پہنچے گا، اللہ جتنا لکھے اتنا ہی آپ کو پہنچے گا، اس کی قسمت میں جتنا ہے اتنا ہی پہنچے گا. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. بس آپ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی حکم پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزاریں آپ. اور کاروبار میں صرف اللہ کے لیے کریں،
کسی اور کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرے آپ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک حدیث بول کر بات کو مکمل کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص جان مجھ کر نماز چھوڑتا ہے، ہونا بول کے اذان سن رہا، ہونا بول کے نماز چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علماء کے نزدیک، تھوڑے علماء کے نزدیک ہے وہ کافر ہے. اور جو شخص 3 جمعے نماز چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتے ہیں، جو اس کو دین کی بات سمجھنے نہیں آتی. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ایک نماز چھوڑنے کے لیے، ایک نماز چھوڑے تو کافر ہے بول کے لکھ دی. علماء کے نزدیک ہے ایک نماز جو شخص چھوڑا وہ شخص کافر میں ہوتا، کفر میں چل جاتا ایک نماز چھوڑنے سے. کیوں؟ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز مسلمانوں کے لیے ایسی قیمتی چیز ہے جیسے انسانوں کے لیے سر قیمتی چیز ہے. مسلمانوں کے لیے نماز قیمتی چیز ہے. مسلمان طبیعت بھی خراب رہن دو، بیمار بھی رہن دو، لیکن نماز چھوڑنے والا نہیں رہتا. مسلمان کی پہچان نماز ہے. مسلمان کس سے معلوم ہوتا؟ نماز سے معلوم ہوتا. اگر نماز پڑھیں گے تو الحال میں آپ بے شخص انشاءاللہ آپ مسلمان کا حق ادا کریں، آپ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں. آپ مسلمان کی پہچان نماز ہے. فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان سر کے بنا نہیں رہ سکتا، مسلمان نماز نہیں پڑھے بنا نہیں رہ سکتا. مسلمان کے لیے نماز اتنی قیمتی چیز ہے. نماز پڑھ لو، ہر حال میں پڑھو. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نماز ہی چیزیں بے حیا اور برے کاموں سے روکتی. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بے حیا اور برے کاموں سے بچیں گے. جو کاروبار بغیر نماز پڑھے چالو کریں گے اور کاروبار میں برکت نہیں ہوں گی. ایک بار یاد رکھ لو، جو کاروبار نماز پڑھ کر چالو کریں گے انشاءاللہ وہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہوں گی انشاءاللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھ کر کاروبار چالو کرے، نماز کے ٹائم پہ دکان بند کرے، نماز کو جائے، اللہ کے دربار میں بیٹھے، اللہ کو یاد کرے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، انسان اور جنات کو صرف اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کرے، کسی اور کی نہیں. آپ جو کما رہے ہیں وہ ایک ذریعہ ہے، آپ اپنے لیے کما رہے ہیں، لیکن آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ کو یاد بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ نماز بھی پڑھیں. ہر مسلمان، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5 نمازیں ہر مسلمان مرد و عورت پر آخر و بالغ پر فرض ہے. نماز، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا آخر بالغ پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا، نماز پڑھنا، ہر حال میں نماز ادا کرنا ہے. نماز معاف نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک حدیث پاک بول کر جو انعام جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کا انعام ایک بات بول کے بات کو مکمل کروں گا. سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شخص کے چہرے پہ چمک آئیں گی، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اس شخص کو خبر کے عذاب سے بچیں گی. جو شخص نماز پڑھتا ہے نماز ہی آئیں گی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. جو شخص نماز پڑھتا ہے دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے جھک سکیں گا انشاءاللہ. آپ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہو تو دنیا میں آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے حکم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو خبر کے عذاب سے بچا رہے ہیں. ابھی کیا ہونا آپ کو، اور شخص کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا. آمین ثم آمین.